Good cloudy, good pleasant afternoon and a very warm welcome to the black hole. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں زندگی یا زندگی کی ذمہ داریوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی نسبت سے اس رفتار کو کیچ اپ کرنا ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس دوڑ میں بے چینی، منفی خیالات، مسلسل ذہنی تھکن، اضطراب، فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ ہماری زندگیوں کے انفارچونیٹلی انٹیگرل پارٹ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اب یہی سوال بنتا ہے کہ اس ساری الجھنوں کو ہم کیسے مینیج کریں، ہاؤ ٹو اوور کم اسٹریس، انزائٹی اینڈ نیگیٹو تھنکنگ، یا 3 لفظوں میں ہاؤ ٹو بلڈ مینٹل ریزیلینس۔ یہی آج ہماری گفتگو کا پیرایا ہے۔ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر پینلسٹ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں عائشہ دورانی صاحبہ، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ، یوگا ایکسپرٹ اینڈ سائیکلسٹ۔ آن مائی لیفٹ سٹس حبیبہ راٹھور، آپ لاء اسٹوڈنٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں فار ویمنس امپاورمنٹ اینڈ یوتھ انگیجمنٹ۔ آج کے سیشن کی ذمہ داری، ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں وقاص احمد، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ٹو پروموٹ ایجوکیشن اینڈ empowering youth. Moreover, Vikas is president of Namal Debating Society as well. یہ سیشن عمل اکیڈمی کی ٹیم امید زن کی کولیبریشن سے طے پایا ہے، اور اس کے لیے میں اس پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں اتنے اہم موضوع کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں یک طرفہ گفتگو نہیں ہو سکتی، سو وی آر ایکسپیکٹنگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹریکٹیو سیکشن ہوگا، تو اس میں آپ ضرور حصہ لیجیے گا۔ بس یہ کہ مائکرو فون اپنے پاس آنے کا انتظار کیجیے گا۔ کوئی سوال کرنا ہو، کوئی رائے دینی ہو تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا۔ مائکرو فون کے بغیر ہمیں تو آپ کی آواز سنائی دے لے گی، لیکن آن لائن آڈینس تک جو ہے آپ کی بات نہیں پہنچ پائے گی، تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے اتنے اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز ویلکم حبیبہ راٹھور آن مائی لیفٹ، ماڈریٹر وقاص احمد اینڈ عائشہ دورانی صاحبہ آن مائی رائٹ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم. First of all, thank you so much, management team, the Black Hole, and much appreciations for our team Umeed Zan from Amal Academy کہ انہوں نے پاکستان میں جو ongoing problems ہیں، we can say that globally it's a problem، جو anxiety and depressions across all the ages، چاہے وہ ٹین ایج ہیں، چاہے وہ ینگرز ہیں، ایلڈرز ہیں، ان سب بھی یہ مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں، سب سے زیادہ انزائٹی اینڈ ڈپریشنز یہ ہمارے پاس کامن ہے۔ اگر بھی اسپیکرس کے سامنے میں کوئی اسٹیٹسٹیکلس کچھ ڈیٹا ان کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم دس انزائٹی اینڈ ڈپریشنز اینڈ ہاؤ ٹو بی ریزیلینٹ ٹوورڈ دیز پرابلمس۔ 2019 میں WHO کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی کہ 1 in 8 پیپلز گلوبلی ور لیونگ ود اے مینٹل ڈس آرڈر، جو کہ بہت ہی کنسرننگ پوائنٹ ہے، اور اس میں کامنز یہی تھا کہ انزائٹی اینڈ ڈپریشنس۔ آفٹر کووڈ-19 اگر ہم دیکھ لیں، 26% انکریز آیا ہوا ہے ان انزائٹی اینڈ 28% انکریز آیا ہوا ہے ڈپریشنز میں، اور ان کا لاس جب سیویئر ہو جاتا ہے، یو نو اٹ بیٹر، کہ وہ سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ دین ٹورڈز دا سوسائڈ اٹیمپٹ۔ پاکستان میں سگنیفیکنٹ کنسرن ہے۔ WHO رپورٹس کے مطابق اینڈ 2019 45.5 million پیپلز were affected، اور WHO کی اسی رپورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ 24 million پیپلز کو سائیکاٹرسٹ اسسٹنٹس چاہیے، جو کہ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے وہ اسسٹ نہیں کر سکتے۔ لیک آف اویئرنیس ہے، سپورٹس نہیں ہے، اسٹگما اینڈ لیک آف ادر سروسز ایز ویل۔ اینڈ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق برٹش ایشین ٹرسٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہوئی ہے،
جس میں تقریباً 50 million people experience mental health issues, and the most commonly are anxiety and depressions. And our today topics, we will highlight all these problems. And for the speakers, Ma'am Aisha Durrani, we will take a start, and the question is to how to cope up all these problems, how to address these issues as ongoing problems. And over to you, ma'am. Thank you so much. Hello, can you hear me? Assalamu alaikum. Okay, we'll start with a question first. What comes to your mind when you read this title, Building Mental Resilience? کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، کیا ہے مینٹل ریزیلینس، کیا چیز ہے؟ جی Mental resilience means that if your mind has been disturbed or یا وہ مطلب وہ کسی نیگیٹو تھاٹس میں جو ہے نا اسٹرکٹ ہے، تو پھر اس کو کس طرح ریکور کیا جائے. مطلب اگر مائنڈ آپ کا ڈس آرڈر، مطلب آپ کی تھنکنگ ڈس آرڈر خراب ہوئی ہے یا آپ نیگیٹو تھنکنگ میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس طرح دوبارہ ان سے کس طرح ریکور کیا جائے. اوکے جی، کوئی اور؟ فائن. خیال میں اگر آپ کے ارد گرد کچھ نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ ان کو کسی طرح سے اگنور کر سکیں اور خود پازیٹیو رہیں، تو میرے خیال میں مینٹل ریزیلینس ہے. واٹ از ریزیلینس؟ میں جو لفظ پوچھ رہی ہوں کہ ریزیلینس کا مطلب کیا ہے، لائک کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ریزیلینٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ مینٹل اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ تو ہر کسی کی لائف میں ہے، بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو ریزیلینٹ ان میں سے کون ہوتے ہیں؟ People who don't fall for these. Somebody who is rooted, somebody who knows how to bounce back from any sort of thing life throws at them, any sort of negative thing, whether it's a physical pain, whether it's emotional pain, somebody who knows how to bounce back from that and be rooted again. I think that is someone who we call as resilient. Is that okay? سمجھ آئی؟ سم ہاؤ اوکے. somebody has different take on it. بتائیے. Do you agree with her? Yes, I agree. Assalamu alaikum. I think she's right in defining the person's characteristics who own a resilient personality in his or her life. The person who doesn't give up in any kind of negative situation or any sort of challenge, whether professional or personal life. اوکے دیٹس گریٹ. اچھا، گیو اپ کو ہم یہی سے دوبارہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذرا مائنڈس کو میں شیک کرنا چاہ رہی ہوں. وٹ ڈز دیٹ مین گیو اپ؟ گیو اپ کوئی کس طرح سے کرتا ہے؟ جی پیچھے. جی losing all your hope. And if I lose a hope, if I lose my hope, what will happen? جی سو کیا ہوگا؟ لیٹس سے a lady who has a family, ٹھیک ہے, to take care of and a husband and everything. تو اگر if she loses hope کیا ہوگا؟ Her family will not be able to continue as it was doing so with stability. There'll be a lot of negative things and the children will be neglected, the mother would be neglected. They would not be able to continue in normal ways. سوچو ان کی ایک لائف تھی وہ خراب کی طرف جا رہی ہے. بے شک ان کے گھروں میں بچے ہیں, بزرگ ہیں, پارٹنرز ہیں, وہ سب افیکٹ ہوتے ہیں. آپ ہر چیز میں پیچھے رہتے ہیں اور آپ اپنے کمپلیکسز انکریز کرتے ہیں انلیس یو گو اپ اور کسی سے ہیلپ لیں. لیکن کیونکہ ہمارے کنٹری میں یہ سوشل اسٹگما ہے بہت زیادہ, ہم سب کو ہے میڈیا دس تھنگ. ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کچھ ہے, لیکن ہم لوگوں کے بارے میں زود پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ مور سو آئی ایم سو سوری ٹو سے زیادہ تر ہم لوگ خود ہی بول رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ لک ایٹ دیٹ پرسن, ہی از ناٹ ویری ڈپریسڈ, ہی از ویری ڈپریسڈ, ہی از ناٹ رائٹ. اس کو اوور ہم نہیں کرنا ہے. ہم دوسروں کے بارے میں تو ججمنٹل ہوتے ہیں بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ آور اون سیلوز. ٹھیک ہے, ہم
دیکھیں ریزیلینس جو ہے وہ لیٹس سے ہر کسی کی لائف میں سیٹ بیکس آتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ چھوٹے بچے ہوں, ٹھیک ہے, اور بچپن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ گرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آبزرو کیا ہوگا, اس کی بھی ڈفرینٹ کازز ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے اس گرنے کو, ٹھیک ہے نا. بعض بچے جو ہیں وہ گرتے ہیں اور فوراً ہی اٹھ بھی جاتے ہیں, دے جسٹ ڈسٹ آف دیئر کلوتھز اینڈ دے گیٹ اپ وداؤٹ شوئنگ اینی لائک ٹینٹرمز اور نیگیٹیو ایموشنز. نیگیٹیو ایموشن میں اس لیے کہوں گی کہ بعض بچے جو ہے نا وہ بہت زور زور کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہیو یو سین آبزروڈ سچ چلڈرن؟ ہے, کیونکہ سم ٹائمز دے ہیو لرنڈ اٹ فرام دا سوسائٹی. بچہ تو جو ہے نا اپنے ارد گرد سے سیکھ رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو بالکل چھوٹا بیبی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگے گا کہ سم ہاؤ دیٹ چائلڈ از بزی سم ویئر, لیکن وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے, اپنے کھیل میں بزی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہے, لیکن وہ آپ کے بیہیویئرس کو آبزرو کرتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹریسر کو لے کے کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں. کوئی آپ کو لیٹس سے پلیٹ ٹوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, دودھ رکھا ہوا تھا, دودھ ابل کے گر گیا ہے, تو ماں نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, لائک ہیز شی اسٹارٹیڈ یلنگ ایٹ دا چائلڈ, اور جو ہے نا اس نے بہت رونا دھونا شروع کر دیا کہ یار یہ دیکھو نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور یا اس نے جو ہے نا اس کو بڑا کام طریقے سے ہینڈل کیا اس سچویشن کو. وہ اس کی ریزیلینس ہے کہ وہ اس اسٹریس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دس از واٹ دا چلڈرن آر لرننگ فرام دا مدرز سم ہاؤ, ٹھیک ہے. یہ ان کی پیسو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹ لرننگ ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ لرننگ ہوتی ہے, ایکٹیو لرننگ اینڈ پیسو لرننگ. سو یہ پیسولی وہ لرن کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے. دیٹس ہاؤ دا فیمیلز گرو, ٹھیک ہے, یا میلز. میں میرے خیال سے دونوں کی بات اس لیے کرتی ہوں, آئی شوڈ ناٹ بی اسپیسیفک ود فیمیلز, کیونکہ یہاں پہ میلز بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سب کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب کے اندر جو ہے ہمارے معاشرے سے یہ چیز ہم سیکھتے ہیں, اپنے گھر سے سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اسٹریس ملتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس دے گیو اپ, ٹھیک ہے, کوئی فیلئر ہو گیا, دے گیو اپ. کل میرے خیال سے کچھ لوگ شاید یہاں پہ موجود تھے, ایک سیشن کل بھی ہوا تھا اس سے ریلیٹ کر کے کہ آپ جو ہے کس طرح سے سوسائٹی آپ کے لیے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے. دے آر موسٹ آف دا ٹائم دے آر فیک اسٹینڈرڈس. میرا اسٹینڈرڈ آف سکسیس ڈفرینٹ ہوگا, آپ کا اسٹینڈرڈ آف سکسیس ڈفرینٹ ہوگا, ہم سب کا ڈفرینٹ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ لائک اٹس سبجیکٹیو, رائٹ. لیکن ہاں ہمارے جو انوائرمنٹ ہے یا جس معاشرے کا ہم حصہ ہوتے ہیں دیٹ, یا جس کلچر کا ہم حصہ ہوتے ہیں, صرف معاشرے کی بات نہیں ہوتی, اٹ ویریز فرام کلچر ٹو کلچر ایز ویل, کہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف سکسیس از آلویز ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. سو اس حساب سے جو ہے وہ آپ یہ چیزیں بھی سیکھتے ہیں کہ آپ کو ریزیلینٹ کیسے ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کسی بھی ایکشن مطلب کوئی بھی سیٹ بیک ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, اس کے بعد آپ باؤنس بیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, دیٹ شوز یور ریزیلینس, ٹھیک ہے. آپ نے بہت محنت کی ایک ایگزام میں, اس میں آپ فیل ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملیں ارد گرد سے کہ یار دیکھو یو ڈیڈ سو مچ اینڈ یو آر اے فیلئر, اور مطلب آپ کو خود بھی شاید فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یس آئی ایم اے فیلئر, کیونکہ وہ نیگیٹو سیلف ٹاک جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. نیگیٹو سیلف ٹاک سے آپ خود کو ری افرم کر رہے ہیں ایک چیز جس کی ریالٹی نہیں ہے. God has given you a lot of capabilities, a lot of abilities, ٹھیک ہے, اور اس کو ہر کسی کی ایبلٹی, ہر کسی کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے. مے بی اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, میں بہت ساری محنت کر لوں اور پھر بھی میں جو ہے نا ایم ڈی کیٹ میں فیل ہو جاؤں یا نمبر کم لے لوں یا سم ہاؤ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا ایڈمیشن نہ ہو, دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ایم اے فیلئر. لیکن سوسائٹی نے اس کو ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی جس نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو وہ جو ہے بڑا لائق بچہ ہے. فیملی بھی اس کو وہی چیز اسی طرح سے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچے اس کے اوپر خودکشیاں کر لیتے ہیں,
9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, वो वक्त जब कि आपका खेलने का, हंसने का, कूदने का, ग्रो करने का टाइम है, वहाँ पे हाउ कम यू बिकम सो डिप्रेस्ड एंड यू सो ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम लाइफ दैट यू डिसाइड टू फिनिश योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचना एक बहुत दिस इज़ द एक बहुत सुपीरियर काइंड ऑफ डिप्रेशन है. ठीक है, डिप्रेशन के भी डिफरेंट वो हैं, लोअर लेवल पर भी हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट, और फिर एक सिवियर डिप्रेशन होती है. सिवियर में फिर जो है ना आपका बिल्कुल ही नाउमीदी, ज़िंदगी से बिल्कुल दिल हट जाना. डिप्रेशन क्या होता है? गढ़ा होता है ना, आप अंधेरे गढ़े में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ एनी पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, राइट? सो डिफरेंट हमें, अच्छा मुझे ये बताएं हमें क्यों होती हैं, आप लोगों को क्यों होती हैं? आई थिंक आई एम स्पीकिंग टू मच, सो आई जस्ट वांट टू थ्रो द बॉल एट यू अगैन, कि हमें क्यों, आप लोगों को आपकी एज में क्या फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के? आजकल के दौर में आप देखें, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस? जी, या कैन समबडी गिव द माइक, पास ऑन द माइक टू हर. And I'm a scholarly athlete. Okay. In my age, first of all, if you say कि stress नहीं होता तो होता है, बिल्कुल होता है टाइम, लेकिन बड़ा टाइमली होता है थोड़ा सा. एक तो एज फैक्टर, दूसरा जो है डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ जो है वो तो खैर मेरे पास से नहीं गुजरी. Oh, that's great. या एंग्जाइटी थोड़ी सी मुझे होती है. वो उसके पीछे एक मैं पहले 6 महीने समझती रही कि मैं इट्स माय एज फैक्टर, बट आई लुक डाउन, नो आई वाज लीविंग द डिसिप्लिन एक्चुअली. Oh, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रही थी. wonderful. Yes. Wonderful So- point raised. जी. यस. सो मैंने फिर अपने आप को दोबारा डिसिप्लिन किया, एंड आई कुड सी देयर इज नो एंग्जाइटी लेफ्ट Yeah, इन मी. yeah. You were not following a routine actually, right? हम में से, yeah, not at all. I seek changes. I go to the challenges. Yes. I stop thinking which is like putting me down. और हर वो चीज़ जो मुझे नाउमीदी की तरफ लेके जा रही थी, छोटी छोटी बातें, ये क्यों है तो वो क्यों है. Then one day, to be very honest, I really snubbed myself. मैंने ना जूता उतार के अपने आप को ना ऐसे किया कि बीबी Enough is enough. हाँ, बहुत हो गया है. ना, मतलब आप क्या है जो तुम्हें नहीं मिला, और ये टाइमली स्टॉप ब्लेमिंग और अपने आप को दोबारा डिसिप्लिन कर लो और देखो क्या होता है. और फिर Super मैंने वो amazing. जो है वो कर लिया, and I'm a Super very happy amazing. person. Super amazing, super amazing. बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया. We will add on to it. जी बोलिए. Yes ma'am. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अमतुल अस्सलाम. गफूर बात कर रही हूँ. मैंने जब इस चीज़ से गुजरी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या है, कि मतलब आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं और आपको फर्स्ट टाइम में ही पता चल गया कि इसने आप कभी भी ठीक नहीं होना. मतलब ये मुझे समझ आ गई थी. इसके लिए फिर मुझे नहीं समझ आया था कि ये डिप्रेशन है. उसमें मैंने अपनी नींद भी मेरी ख़त्म हो गई. उसके बाद लॉट ऑफ टाइम होल नाइट मैं रोई हूँ. तो ये वो ऐसा था जिसमें मुझे नहीं अंदाज़ा था. मुझे सिर्फ उस चीज़ के अजीज तरीन चीज़ के खोने का डर था और कभी वापस ना आने का डर You था. were focused on the event या जो भी एक कुछ वाक़या भी था, आप उसके ऊपर फोकस और थी. मुझे पता कि हाँ. इस एक वाक़े की वजह से टिल माय डेथ ये सब कुछ होगा, और वो अभी तक उसकी वजह से हुआ. और मुझे फिर नहीं समझ आई थी कि ये जो है वो स्ट्रेस है, कुछ भी है. तो सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहिए कि आप अपने घरों में, अभी भी जो हमसे छोटे बच्चे हैं, हम तो 50 क्रॉस कर गए हुए हैं ना, तो वो अपने घर में बात करें, उनको बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ बात होती है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो ये डिप्रेशन है और इसका सलूशन की तरफ आना है. मैं हमेशा अपनी दोस्तों को उस तरफ, लेकिन किसी के पास मेरे उस बात का हल नहीं था. आप मेरी फ्रेंड्स में थे इसलिए आप जानती हैं कि वो क्या बात है.
تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو خود اس سے نکالا, اور اس کے بعد مجھے اسٹمک ایشو ہوا, اور میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو ڈپریشن ہے. میں نے کہا ڈپریشن تو نہیں ہے. اس دن میرے ہسبینڈ بھی ساتھ, اور اس نے, یہ بات بہت ہے نہیں کہنی چاہیے لیکن میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس ڈاکٹر نے مجھے فوراً کہا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ میرے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے, آئی واز شاکڈ, اور ہم دونوں ہی ہنسنا شروع کر دیے. اس نے ایک لیول یہ چیک کیا کہ کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں, اوکے, کہ مجھے اتنا پچھلے 10 سالوں سے میں بار بار اسٹمک ایشو اس کو لے کے جا رہی ہوں. اچھا, اس نے مجھے یہ بات کہی, اور ہم دونوں نے, کیونکہ ہماری فرینکنیس اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگنور انہوں نے بھی کیا, میرے ہسبینڈ نے بھی کیا, ساتھ بھی آج تک دے رہے ہیں لیکن انہوں نے اگنور کیا. میجر مسٹیک ہے ان کی بھی, لیکن قدرت کی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر جب میں نے سمجھا, اور میں اپنے ویل وشر سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک کام کرو, جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. اور وہ ایموشنز آپ کا نفرت ہے, غصہ ہے, حسد ہے, ہر وہ چیز میں, میں بہت زیادہ ہر چیز میں پازیٹیو رہتی ہوں, ہنسی کھیلتی ہوں. پھر میں نے اس طرح مختلف مطلب این جی او جوائن کی. پہلے میں ٹیچنگ کر رہی تھی, اس کے بعد سے جو ہے نا لیکچرشپ بھی میں نے چھوڑ دی, اور کچھ اس طرح سے کیا. اس کے بعد پھر سے میں نے اب جو ہے نا ریسٹارٹ لے لیا ہوا. تو مطلب اب میں نے جب دیکھا کہ میں نے کہا کچھ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کبھی بھی ان کو سدھار نہیں سکتے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور آگے بڑھو. اور میں نے زندگی میں یہی کیا. اور اب جب میں نے چھوڑا تو میں اب بہت سکون میں, اور باقی سب کو بھی کہتی ہوں آپ اسی سکون میں رہی. کانکرنگ یور ایموشنز کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا, ایک ہوتی ہے آپ باہر کی آبزرویشن کرتے ہیں. جب آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا, ہیو یو نوٹس دیٹ یو کریٹیسائز اے لاٹ پیپل. آپ کو لگتا ہے یہ بھی برا ہے, اس نے بھی میرے ساتھ وہ کیا. چوکیدار تک کو جو ہے نا آپ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں, گھر کے بندوں کو تو کہتے ہی کہتے ہیں, اس نے بھی جو ہے نا مجھے سیدھے طریقے سے پانی کا نہیں پوچھا. آئی مین واٹ, یہ آپ کے اندر کا چکر ہے جس کی وجہ سے باہر کی دنیا آپ کو نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو وہ من میں اپنے ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, ٹھیک ہے. تو اگر میرا, تھینک یو فار کریکٹنگ, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی ڈیپ بات ہے کہ آپ انٹروسپیکشن کریں, اپنے اندر دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں کہ میرے اندر کیا غلطی ہے, واٹس ہیپننگ ان سائڈ می, ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کا اپنے آپ کے اوپر حق ہے. اسٹارٹ لونگ یور سیلف, ٹھیک ہے. ہم ساری دنیا کا خیال رکھ لیتے ہیں, ایکس وائی زی کا. جو نہیں رکھتے ہیں وہ اپنا ہی نہیں رکھتے ہیں, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں مرد ہے تو وہ بھی بیچارہ, مطلب جب شادی ہو جاتی ہے میرے خیال سے اس کے بعد سے وہ ایسے گھن چکر میں پڑتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچے, بیوی, فلانا فلانا فلانا. ہی از نیور, آئی فیل سمپتھیٹک فار مین ایز ویل. حالانکہ یہ فیمیلس کے بارے میں ٹاپک ہے, بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مین ایز ویل, ٹھیک ہے. کہ ان کو بھی نہ کوئی سنتا ہے نہ وہ بول پاتے ہیں, بیکاز آف یو نو دیر ایک میل شوونزم کا ورڈ اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. میل ایگو, یس, میل ایگو, کہ آپ رو نہیں سکتے ہیں, آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں, آپ کمزور نہیں پڑ سکتے ہیں. سو دے آر, آئی فیل مور ایمپیتھیٹک اینڈ سمپیتھیٹک فار دیم. فیمیلس کا یہ جو ایریا ہے کہ وہ ایموشنس کو ایکسپریس کر سکتی ہیں. دیر آر ویری فیو جنہوں نے یہ لرن کیا ہوتا ہے فرام دیئر یو نو انوائرمنٹل لرننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی ہیں, بٹ موسٹ آف دا ٹائم دے کین. ایٹ لیسٹ آنسو تو ٹپ ٹپ بہا ہی سکتی ہیں نا. You are sympathetic with the men. They can't cry, but then the reason of crying of women is men. Is it true? Do you agree? ہاں, یہ تو ایک ڈبیٹ پوائنٹ ہو گیا ہے. ہاں, Assalamu alaikum. First of all, I appreciate these two ladies that they cope up with their depression.
at their age, like if I saw my mother and all, I feel कि they are, उनको इतने anger issues हैं, इतने मसले हैं अपने पास से, and they are not able at that time. I ask her कभी कभी कि अगर आपको इतना ही मसला था तो there is an option कि get separated, live your life, but obviously जो आपके पेरेंट्स नहीं होते, मजबूरियां हैं, एट दैट टाइम लेडी, अब की लेडीज़ में और पहले की लेडीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है. तो दे आर लाइक उनको वो ज़िंदगी नहीं मिली जो उनको चाहिए थी, तो उसका सारा डिप्रेशन अब निकलेगा. तो अपना नुकसान है, मतलब किसी को क्या है कि आप अपने आप को स्ट्रेस में रख रहे हो. तो आई अप्रिशिएट कि इन्होंने उस चीज़ को कोप अप किया. लेकिन अब अगर हम इस एज पे हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो लेकिन हमें है. एंड आई थिंक दैट 95% रीज़न इज़ मेन. अगर आपकी लाइफ में फादर हैं, जो भी रिश्ता है, अगर वो अच्छा है, वो आपको खुश रखता है, वो अपनी ईगो नेचर को थोड़ा सा, ईगो इतनी ईगोइस्टिक नेचर है मेंस की कि मुझे नहीं पता कि वो उस ईगो में बहुत कुछ कर जाते हैं और आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है. सो मेरे ख्याल से 95% हाथ ही उनका होता है. ठीक है, ये तो बहुत. अब who is ready to answer this question? Are you any man who wants to defend himself or the जी? हाँ? जी, yes बेटा, can you pass on the mic to her? शायद मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं इस सब के बारे में इतना वो बोलूं, लेकिन हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असल में अगर मैं अपने बाबा को भी देखूं या अपने आप को कि जब हमारा रिलेशन है, इस सब के बारे में कि अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, दोनों ही डिप्रेशन में होते हैं, दोनों ही स्ट्रेस में होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं सबके. तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है. That's beautiful. अंडरस्टैंड करना बहुत. Exactly. उसके लिए फिर वो आप जो भी आप तरीका अपनाएं, चाहे वो बात करने से है, चाहे वो उनके लिए कुछ करने से है, उनको समझने के लिए. क्योंकि मैं पाकिस्तान में ये मतलब बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, जो भी इसमें मैं ख़ास तौर पे देखती हूँ कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है. अपनी बात को देखा जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. चाहे औरतें हैं वो समझती है कि मर्द हमारे साथ ऐसा कर रहा है, चाहे मर्द है तो वही समझता है कि शादी के बाद औरतों की वजह से हमें हर बंदा अपने आप को विक्टिम समझता है ना. ठीक है, हर बंदा जो है वो खुद समझ रहा होता है कि शायद मैं ही मजलूम हूँ, अगला बंदा जो है ना वो जालिम है. औरत भी यही समझती है, मर्द भी यही समझती है. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ ऑन बोथ द साइड्स. वो जो ये कह रही है ना कि मिल के करें, तो ये मिल के करने का बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ना उस तरह की हमारी ग्रूमिंग होती नहीं है कि हम उस पॉइंट पे पहुँचे. वो मेरे ख्याल से कहीं बहुत कम 1% लोग भी शायद नहीं होंगे जो ये मिल के करने का कॉन्सेप्ट है. हम जो यहाँ बात करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सुधारें. टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. मैं अगर मेंटली पीसफुल हूँ, काम हूँ, कूल हूँ. अब भाई ख़वातीन के ज़्यादातर मसाइल क्या होते हैं कि जी ये बदल नहीं रहे हैं, मियाँ ऐसे हैं, सास ऐसी हैं, नंद ऐसी हैं, फिर बाद में बच्चों से भी वही गिले शुरू हो जाते हैं. यू कैन नॉट चेंज एनी बडी, यू कैन ओनली चेंज योर ओन सेल्फ. ठीक है, अपने आप से आप मोहब्बत करना शुरू करें अपने लिए. अगर इफ़ यू फील दैट यू आर एंक्शस, एंग्जाइटी है आपको. एंग्जाइटी बाय द वे है क्या चीज़, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं. मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को क्या वो है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. कोई भी बंदा जिसको हम एंक्शस पर्सन बोलते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या है जिसको हम डायग्नोज करेंगे एंग्जाइटी में. किसी के अंदर एंग्जाइटी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, व्हाट डू यू थिंक. ओके, दैट्स फाइन. जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम, क्योंकि हमने एक माइंड बनाया होता है, हमने चीज़ देनी है तो उसका बदला हमें चाहिए. जब हमारा ये है एक मेंटली कि हमने ये करना है कि नहीं, हम तो मैंने तो भाई ये इसके साथ इतना अच्छा किया है, आगे से ये अच्छी नहीं है, तो मेरा दिल करता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, नहीं इसको दफ़ा करो, ये तो किसी काम की नहीं है, छोड़ो. हम पैदा होते हैं तो इसी चीज़ में होते हैं कि नहीं अदले का भाई बदला है, तो उसमें हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपने खुद से या ऑल अराउंड, मतलब किसी से भी. ज़िंदगी में एक चीज़ का करो कि आप कर रहे हो तो ये ना सोचो कि अगला क्या देगा. सोचो कि मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाकी जो है अल्लाह देख रहा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जी,
بٹ اس میں بھی سوسائٹی ہمیں جینے نہیں دیتی کہ آپ ایک سائڈ کی ایفرٹ کیوں ڈال رہے ہو, ایک سائڈ کی ایفرٹ ہے, یہ ہے وہ, پھر آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بات لے کے اس کو خراب کر دیتے ہیں. خیر آئی ہیو اے کویشچن, آپ نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ چینج یور سیلف, بٹ واٹ اف یور نیچر از لولی اینڈ آپ ہر کسی سے پیار کر رہے ہو اور آپ کو وہ نہیں مل رہا, تو پھر ہم اس میں ہمارا فالٹ نہیں ہے, دس از آر نیچر. دیر از اے کوڈ کہ ہاؤ مچ ڈس رسپیکٹ آئی ایکسیپٹیڈ جسٹ بیکاز آئی وانٹیڈ لو. تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی اور ڈیپ لگی کہ بات بھی ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ آپ کو پیار ہی چاہیے, ٹینشن سیکر کہتے ہیں ویسے تو, لیکن نہیں, آئی تھنک کہ وی وانٹ کہ ایوری بڈی لو اس دا سیم وے وی آر لونگ دیم. اوکے, ڈو یو نیڈ دا مائک؟ اچھا اوکے جی, آئی ایم گوئنگ ٹو جی بولیے. یا مائی کوشچن واز وٹ از انگزائٹی گڈ اور بیڈ فار اس؟ میم جب اینگزائٹی تھوڑی حد تک ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ بہت لاپرواہ بن جائے نا تو آپ فیوچر کے بارے میں کس طرح سیریس ہو گے. لیکن اگر آپ یہ ایکسٹریم پہ چلے جائے, آپ کسی اپ کمنگ ایونٹ کے لیے بہت زیادہ سوچ رہے ہو اور پہلے سے آپ نروس ہو جاتے ہو, دین ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو فائٹ اٹ. یس, گڈ, دیٹس اے گڈ ریپلائی. میرے حساب سے تو انگزائٹی جو ہے وہ جب تمام ایک گروپ میں 5-6 لوگ ہیں اور 4 لوگ بالکل نارمل ہیں اور ایک کو پریشانی ہے کہ لائٹ کیوں نہیں آ رہی, تو وہ اینگشس ہے. باقی تھینک یو. جی, To me, anxiety is sometimes okay, but not very good, and sometimes it becomes worse. But how and why? As you very kindly said کہ سب کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں, تو وہ پھر میں نے یہ وہی دور اب نہیں ہے, اسی کو میں ریپیٹ کروں گی جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا. اس میں نے کیا کہ میں نے بہت سارے پنڈورا باکس کھول لیے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اینڈ I couldn't measure my energy and timetable. اس میں نے کیا کیا کہ وہ جو بہت کچھ کرنے والا وہ جو میں نے بنا لیا تھا وہ مجھ سے میچ نہیں ہو رہا تھا. بہت ہی آئیڈیل میں نے کر لیا. جب میں گھر سے باہر نکلی تو باہر پیٹرول پمپ پہ لمبی لائن, وہاں پہ 25 منٹ آگے جا کے, تو سارے یہ سارا جب میں نے دیکھا وہ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ نہیں کی, سب کچھ وہ نہیں کی تھی نا, وہ نہیں کی تھی. تو وہ جب میں نے پہلا دن تو آئی واز لائک ورس کنڈیشن کی گیا, اینڈ دا نیکسٹ مارننگ آئی سیٹ ود مائی سیلف اینڈ آئی پھر اگین دا سیم آنسر. میں نے خود کو یہاں کہا کہ بھی آپ یہ سارا آپ کا خیال ہے اور آپ کی ساری غلطیاں ہیں, یہ پیٹرول پمپ اور یہ چوکیں ایسے ہی بھی رہنی ہے, آپ ایسے کریں کہ تھوڑی سی پریکٹیکل ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ انگزائٹی جو ہے بس بلون نہیں رہی ہے, پھر نہیں رہی, بیکاز آپ نے خود کو سمجھایا نا. آپ کو چاہیے مائک؟ ڈو یو نیڈ دیٹ؟ ان دا مین وائل میں تھوڑا سا بات کر لیتی ہوں. دیکھیے, انگزائٹی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ از گڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ کیپس دا فلیم برننگ. فلیم نہیں ہے تو بس پھر تو ختم ہو گئی نا بات. تو انگزائٹی اگر تھوڑی بہت ہے, ایک لیول تک ہے, تو دیٹس گڈ, بیکاز اس کے بغیر تو کام ہوگا ہی نہیں, چلے گا ہی نہیں. مطلب اگر میں بہت ہی زیادہ ریلیکس ہوں تو میں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے, پھر تو میں نے کوئی پریپریشن ہی نہیں کرنی ایگزام کی, یا کوئی ایونٹ ہے یا کچھ بھی ہے, اینی تھنگ. سو آئی شوڈ بی اینکشیس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن اگر وہ اس سے ہٹ جاتا ہے, وہ بڑھ جاتی ہے, وہ چیز اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے اور آپ کی نارمل فنکشننگ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے. اس کا جو ایک سمپل ون لائنر میں آپ کو دوں نا, کہ ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عام ڈپریشن, افسردگی ہے کسی ایونٹ سے ریلیٹڈ, کچھ ہو گیا, مجھے کوئی نقصان ہو گیا یا کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو میں افسردہ ہوں, یا جو ہے نا وہ پرولونگ اگر ہو جائے کہ 2 ہفتے تک وہ چیز سیٹل نہیں ہو رہی, اور 2 ہفتے تک جو ہے اس کا جو ایک ڈائگنوسٹک ہمارے پاس کلینکلی ہم اس کو جہاں پر وہ کرتے ہیں نا ڈائگنوز کرتے ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ 2 ویکس ہے, کہ 2 ویکس تک آپ ایک جو ایونٹ ہے اس کا جو افیکٹ ہے اس کو آپ اس کے بعد بھی کیری کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپ لے رہے ہیں, رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں اس کے اوپر, بہت زیادہ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے, تو دیٹ شوز دیٹ یو ہیو سرٹن کائنڈ آف ڈپریشن. یو شوڈ سیک ہیلپ, ٹھیک ہے. اب اس پہ بھی ہم تھوڑا سا, جی آپ یہ پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں, پھر اس کو ہم تھوڑا سا اور. جی السلام علیکم میم, السلام. دس از سمیع اللہ. میم بات تو انزائٹی تک چلے گئی, اور
ڈیفینس میں بات کرنی تھی. تو یہ میم ڈیفینس ان اے سینس کہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. یہی بات ہے کہ خود کو پہلے کر لے, ٹھیک کر لے, بندہ ٹھیک ہو جائے. یہ سارا ایکسپیکٹیشن کا گیم ہے. کبھی کبھار ہم ایسا بھی میم فیس کرتے ہیں, لیٹ سپوز یہ میرا دوست ہے, میں ادھر سے جو ہے نا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, یہ میرا فل دے رہا ہے, مجھے فل ایفرٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ رہے, ٹائم گزارے, لیکن میں ایکسپیکٹ اس سے نہیں کر رہا, کسی اور سے کر رہا ہوں. تو میں اس کا دیکھتا ہی نہیں ہوں, وہ دوسری کا میں دیکھتا ہوں. تو اسی وجہ سے وہ جو ایکسپیکٹیشن جو جدھر سے ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا ادھر سے نہیں ملتے, تو پھر سارا معاملہ خراب ہوتا ہے. اگر ہم ادھر دیکھ لیں جدھر فل ہمیں جو جتنا ہم لو دیتے ہیں, جتنا ہم ساتھ دیتے ہیں, اس سے زیادہ دے رہے, اگر ادھر فوکس کریں تو پھر بہتری ہوگی. اس میں نہ میل کا کوئی وہ ہے نہ فیمیل کا. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے, جیسا وہ نے کہا کہ میل کا سارا مسئلہ ہوتا ہے. میں خود میرے ابو نے دوسری شادی کی, وہ چلے گئے, تو سارا وہ کیئر امی رکھتی تھی. تو وہ جتنا مارتی تھی, آج کل کے ابو لوگ بھی نہیں اتنا بیٹوں کو مارتے جتنا وہ مجھے مارتی تھی. تو ایک فیمیل تھی. اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ بہتری تھی, وہی قسم کی مجھے نیگیٹو انوائرمنٹ سے بچانا تھا. تو اب یہ تو نہیں کہ میں کرٹیسائز کروں کہ نہیں وومن نے اس طرح کیا تھا. میں پراؤڈلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پازیٹیو کی طرف لے کے جانا تھا وہ ساری جتنی بھی چیزیں تھی. تو یہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اب آپ ایکسپیکٹیشن کرو کہ اب جس طرح بول رہا ہے نہیں اس سے زیادہ مجھے چاہیے یا اس سے زیادہ مجھے ہے, تو اس سے اتنا ایکسپیکٹ نہ کرو, تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں, اور اس کو تھوڑا سا اس کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا, ہمارے زمانے میں تو تھا کتابوں میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ ناؤ, لیکن ہے نیکی کر دریا میں ڈال. کبھی اس کا سمجھ آئی تھی یا آتی ہے, ابھی بھی آتی ہے؟ واٹ ڈز دیٹ مین, نیکی کر دریا میں ڈال؟ یہ نیگیٹو سینس میں یا پازیٹیو سینس میں کہ آپ نے کر دی, دریا میں ڈال دیا, وہ اس کا مطلب ہے کہ جسٹ فورگیٹ اٹ. یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اگر آپ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ رکھیں گے نا, ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سائیکالوجی میں ہمارے, انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ, کنڈیشنز پہ بیسڈ نہ ہو. اب تو محبتیں بھی کنڈیشنز پہ بیسڈ ہے نا, ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو گیا, بہن بھائیوں کا ہو گیا, دوستوں کا ہو گیا, کسی کا بھی ہو گیا, اٹس بیسڈ آن کنڈیشنز. میں نے ایسا کیا ہے, اس نے ایسا نہیں کیا, سو ہو از گیٹنگ ہرٹ؟ تکلیف کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کو ہو رہی ہے, زیادہ آپ کو ہو رہی ہے, ان کو نہیں ہو رہی ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی پتہ نہیں چلتا ہے, اور اگر آپ پتہ لگوانا چاہتے ہیں تو واٹ ہیپنس, بحث ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اٹ بیکمز مور پینفل, آپ کو اور اسٹریس اور ڈپریشن اور انگزائٹی, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو اور نگیٹو تھنکنگ ہے وہ انہانس ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا کہ کتنا ایک ریالٹی بیسڈ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. سو یو جسٹ ہیو ٹو, ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس سیشن کے لیے؟ لاسٹ 5 منٹس ہیں آپ کے پاس, مجھے دوسری اسپیکر بھی ہے. سو ہم اس کو جو ہے اس طرح سے تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اوکے دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ہیپننگ. ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کریں؟ واٹ از دا وے آؤٹ؟ کیا کیا جائے؟ کیسے سیلف امپروومنٹ کی جائے؟ سب سے پہلے تو آپ تھوڑی سی جرنلنگ شروع کریں, لکھیں اس پرابلم کو, اپنی چیزوں کا. اگر آپ بعض اوقات بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں, یو آر ان اے میس, تو جب آپ چیزوں کو لکھتے ہیں اور اس کو خود پڑھتے ہیں تو یو کم ٹو نو کہ یار بہت چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو میں نے کہا تھا سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی تھی سیلف لو کی, اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کریں. ٹریٹ یور سیلف لائک اے پرنسس اور اے پرنس. ٹھیک ہے, صبح اٹھیں, انہوں نے روٹین کی بات کی, آئی سیکنڈ ہر. ایک روٹین کو فالو کرنا ہی کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی ہے. آپ کا دن اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, یو ہیو ڈیسائڈیڈ دیٹ یور الارم از گوئنگ ٹو رنگ ایٹ 4 o'clock, you are going to get up from the bed no matter how tired you are, no matter even if you had only 1 hour sleep. آپ 3 بجے سوئے تو 4 بجے دوبارہ الارم بج گیا, لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو you have to get up, you have to leave the bed. No excuses کہ یار ابھی تو یہ ہو رہا ہے, ابھی وہ ہو رہا ہے.
that is the first thing that you have conquered in that day. وہ پہلا دن کا آپ کی سکسیس ہے. اس کے بعد میک یور بیڈ. یہ بہت جو فیمس سکسیزفل لوگوں کی سٹوریز اگر آپ پڑھتے ہیں نا, ان کی بایوگرافیز, تو میکنگ اپ یور بیڈ از دا فرسٹ تھنگ آف دا ڈے جو آپ نے ایک بڑا کمال کر دیا ہے. وہ ایک بڑی آپ کو نا آرگنائزڈ ایک اچھی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. ایون یو آر گوئنگ فار دا کالج اور فار دا یونیورسٹی اور out for work, when you come back and you see that room disciplined and organized, you'll feel happy. ٹھیک ہے. ایک جو چیز ہم سب بھول جاتے ہیں, اپنا بچپن. start thinking of those things that made you happy. ٹھیک ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے نا ایج بڑھنا شروع ہو گئی ہے, مسائل زیادہ ہو گئے تو آپ اپنی ہابیز بھول جائیں. think of the things that made you happy when you were child or you were young. ٹھیک ہے. اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. موو یور باڈی. اپنے آپ کو موو کرنا شروع کریں. آج کل کی جنریشن کا اور جنریشن زی کو تو خیر رہنے دیں, ہم سب کا, ایون اس ناؤ دے آر سٹنگ, پوٹیٹو کاؤچ بنے ہوئے ہیں, کاؤچ پوٹیٹوز, یا نو not all but mostly I'm not talking about the exceptions. yeah, so وہ بیٹھ کے اسکرولنگ کر رہے ہیں, اور اینڈلیس اسکرولنگ آپ کو کیا کرتی ہے, لیزی بھی بناتی ہے, اور آپ کا پورا جو کنسنٹریشن فوکس لیول ہوتا ہے, آپ کی برین کیمسٹری ٹوٹلی چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. سو دا گیم از, اب میں آئی ایم انڈر اسٹریس ناؤ اینڈ آئی ایم گیٹنگ اینکشیس ود دا ٹائم. So I have to pass on the mic and I hope that we talk again about this thing. So ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ان کو ذرا تھینک یو سو مچ میم. آپ نے بہت اچھے انسائٹس دی اینزائٹی اینڈ ڈپریشنس کے حوالے سے. اینڈ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ ایٹ, یہ ٹینشن ڈپریشنس میں نے بات کی ڈفرینٹ ایجز میں ہوتا ہے. And second years I have lost my friend, one of my close friends, due to anxiety and depression, and he had committed a suicide. Recently 6 months پہلے بھی شاید میرے ایک اور دوست نے بھی سوسائڈ کی ڈیو ٹو ڈپریشنز اینڈ انزائٹی. اور میم کی بات سے میں وہی اگری کر لیتا ہوں کہ مین سے ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ایکسپریس نہیں کر سکتے جو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ کاش ہماری سوسائٹی نے یہ اسٹینڈرڈ ایسے رکھے ہوتے کہ وہاں پہ مینز اور فیمیلز جس طرح ہے وہ سارے اظہار کر سکتے کہ واٹ دے آر فیلنگز, ان کی کیا خواہشات ہیں, وہ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو شاید ہم اپنے بہت سارے لوگوں کو نہ کو پاتے, اور جس طرح میں اپنے فرینڈس کو ان کی کمی ہمیشہ محسوس کرتا ہوں. اینڈ شاید آئی ہیو انیشیٹیڈ دس پروجیکٹ ڈیو ٹو سچ ایشوز, کہ یہ جو ایشوز زیادہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, اور میرے اپنے فرینڈس موجودہ بھی اس سے کچھ فرینڈس اس مسئلے کا شکار ہیں. سو ہم سب کو وہی بات کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سننا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. اینڈ اوور ٹو یو مس حبیبہ راتھوڑ. شی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ اے فاؤنڈر آف عورت ذات, and she will talk about these topics, and apart from that she will talk about how mental health is related to the women empowerment, as she is working and expert and founder of Aurat Zaat, working for the women empowerment. Over to you ma'am. Thank you. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. بہت سی جو چیزیں ضروری تھی, جن پہ روشنی ڈالنا ضروری تھی, وہ میم نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. آپ سب لوگوں نے بھی اپنا بہت انپٹ دیا. میں جب بھی بات کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی مثال سے شروع کروں. میں اپنے آپ سے جب ریلیٹ کر کے کوئی بات کر سکتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اس کو زیادہ اچھے سے ڈیلیور کر سکتی ہوں. تو یہ ٹاپک بھی کیونکہ بہت زیادہ ہی ریلیٹیبل ہے. ریسنٹلی ان 2019 میرا 4 سال کا بھائی تھا, اس کو کچھ لوگوں نے کڈنیپ کیا, اینڈ آفٹر 4 days اس کا مرڈر کر دیا. اور وہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا. اس ٹائم میرے سے آئی گیس 15 years چھوٹا تھا, اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. وہ ٹائم ایسا تھا کہ کویسچن آف وائی,
کیوں ہوا. اس کے مرڈررز جو ہیں وہ اسی ٹائم ان کو حراست میں لے لیا گیا, ان کو ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. ابھی کیس سپریم کورٹ میں ہے کیونکہ ہمارا عدالتی نظام بہت سلو ہے, تو وہ چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن اس ٹائم وہ میرے پہ ٹائم تھا کہ آپ کہتے ہو کہ بس دنیا ختم ہو گئی ہے. آپ نے جس کے ساتھ زندگی گزاری, جس کو بچے کی طرح پالا ہو, اور جب وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے اور اس سانحے کے ساتھ جائے, تو اس ٹائم جتنی یہ ڈپریشن آپ پہ اٹیک کرتا ہے, جو تھاٹ کہ بس ٹھیک ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, اینڈ دیٹس فار ریئل ہوتا ہے. آپ اسے کوپ اپ نہیں کر سکتے, اس چیز کو آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. ان اسٹارٹ یہی ہوتا ہے, اس ٹائم آپ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ ہوتے ہو. یہ ہوا کہ اس ٹائم تو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو اسی ٹائم سزا مل جائے گی تو ہم تھوڑا سا میں بھی پیس آ جائے, بٹ نہیں ملتا ریئلٹی پہ. پھر یہ ہوا کہ مجھے پینک اٹیکس شروع ہو گئے آنا, مجھے جب انزائٹی ڈپریشن کے اٹیکس آنا شروع ہو گئے. اور اس سچویشن میں اب اگر میں چاہتی میں اسے کوپ اپ نہ کرتی تو میرے پاس بہت بڑی ریزن تھی. میں اس سچویشن میں اپنے آپ کے ساتھ بہت ہی برا کر سکتی تھی. میں اس کو کوپ اپ نہ کر سکتی, میں کچھ نہ کرتی, میں بیٹھی رہتی. ٹھیک ہے, میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی نہ ہوتی, میں یہاں نہ آتی. اس وقت یہ ہوا, اس ٹائم میں نے کیا, اس چیز میں کیا دیکھ سکتی تھی, کس چیز سے موٹیویشن لے سکتی تھی, کس چیز کی وجہ سے اپنے اندر آگ جلا سکتی تھی کہ نہیں مجھے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا, مجھے آگے بڑھنا ہے. وہ کیا تھا, وہ ریونج تھا کہ جو ان لوگوں نے کیا, میرے گھر کو تکلیف پہنچائی, مجھے تکلیف پہنچائی, اس ننھی جان کو تکلیف پہنچائی. اب مجھے یہ آگ اپنے اندر جلانی ہے, مجھے ان سے بھی بدلہ لینا ہے, مجھے ہر اس ظالم سے بدلہ لینا ہے کہ جو اس کی صف میں کھڑا ہے. اس ٹائم اگر یہ تھاٹ میرے اندر نہ آتی تو میں رو رو کے شاید خدا جانے کیا حالت ہوتی. تو جب بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, اب یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا, زندگی میں اور بھی بہت حادثے ہوتے ہیں, تو اس سے ہم جب افیکٹ ہوتے ہیں نا, پھر ہمیں بیٹھ کے خود کے ساتھ سوچنا ہوتا ہے, خود کو ٹائم دینا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہے, اب آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا, آپ اس کو کیسے ٹیکل کرو گے. کیا آپ ہار مان کے بیٹھ جاؤ گے, جیسے بات ہوئی گیو اپ کر دینا, کیا آپ گیو اپ کر کے بیٹھ جاؤ گے, یا آپ نے یہ آگ اپنے اندر جلانی ہے کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بہت سی چیزیں جو شاید پہلے نہ کر پاتی, اس حادثے کے بعد میں نے وہ چیزیں کی. وہی بات ہے, بہت سے پنڈورا باکسز کھولنا, تو میں اپنے آپ کو انگیج رکھنا تھا, خود پہ کام کرنا تھا. میں آر جے بن گئی, میں نے شو ہوسٹ کرنا شروع کر دیے. میں کیلیگرافی آرٹسٹ, میں نے کیلیگرافی اسٹارٹ کر دی, جو پیس آپ کو اس میں ملتا ہے. ڈفرینٹ سوشل آرگنائزیشنز جوائن کی میں نے, ادھر میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا. میں نے دیکھا کہ میں اس کو کیسے کوپ اپ کروں گی. اگر بیٹھی رہوں گی تو اوبویسلی وہ تھاٹ مجھے ہر جگہ اپنا بھائی نظر آئے گا, میں اس کو دیکھتی رہوں گی تو میرا مائنڈ تو بالکل نکل نہیں پائے گا نا اس سے. تو کس نے نکالنا تھا, میں کسی کا انتظار کرتی, کوئی آئے گا مجھے ادھر سے نکالے گا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے جائے گا. کوئی آتا کوئی بھی نہیں آتا. وہی بات ہم نے ایکسپیکٹیشنز پہ بھی ڈسکس کی کہ ہم ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم خود کو خود کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے. خدا نے ہمیں بہت مکمل بنا کے بھیجا ہے, ہم اتنی خوبصورت تخلیق ہیں اس کی, اشرف المخلوقات ہیں. تو ہم کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے جب بیٹھیں گے, خود اندھیرے میں بیٹھیں کہ کوئی آئے اور لائٹ آن کرے, ہم خود اٹھ کے وہ لائٹ کیوں نہ آن کریں. تو جب ہم خود اٹھ کے اپنے لیے تگ و دو کریں گے, اپنے لیے کوشش کریں گے, تو آپ کا وہ جو سیلف لو ہے وہ خود کے لیے خود بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو خود سے پیار ہے نا, وہ سیلف لو اتنا خوبصورت ہے. جیسے صبح بیڈ بنانے سے بات کرو, خواتین وہ سیلف کیئر بہت پسند کرتی ہیں, کچھ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی. آپ اپنی ذات کا جب خیال رکھنا شروع کرتے ہو نا, یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ نیگیٹو تھنکنگ, یہ سب آپ کی زندگی سے خود دور ہوتی چلی جاتی ہے, آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. اور وہی بات کہ اسٹیپ کس نے لینا ہے, ہم نے لینا ہے, اپنی ذات کے لیے لینا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہاں اب ہمارا ڈبیٹ سائیکل کا بھی تعلق ہے, میرا اور وکاس کا بھی. ایم اے نیشنل لیول ڈبیٹر. تو اس میں سم ٹائمز یہ ہوا میرے ساتھ کہ اب ڈبیٹ کمپٹیشن مردوں کی وہ کہیں نہ کہیں آتی رہتی ہے. اب ڈبیٹ آپ کو پتہ ہے زیادہ میل ڈومیننٹ جو ہے وہ سرکل ہے, اس میں زیادہ مرد ہوتے ہیں. وکاس جو ہے وہ بتا سکتے ہیں زیادہ. تو اب میرا فرسٹ اے پی ڈی سی تھا, آل پاکستان کمپٹیشن تھا. اب بینگ اے گرل میں وہاں پہ تھی, وہاں پہ آل پاکستان آئی گیس 140+ پارٹیسپینٹس تھے, پر صرف 6 خواتین تھیں, بچیاں 6 تھیں. مجھے تو پہلے وہی دیکھ کے دکھ لگ گیا کہ مطلب کیوں بچیاں کیوں نہیں آئی, کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اتنے زیادہ مرد ہیں, اور مرد حضرات کا جوش خطابت بہت اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو وہ اس کا بھی تھوڑا آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ
وہ زیادہ اچھا بولیں گے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. خیر ہم نے اپنے بل بوتے پہ بولا, اور عمر ہی واز ویری گڈ ایٹ ڈبیٹنگ, اس کے ہاتھ کے اشارے سب کچھ. عمر میرا جو چھوٹا بھائی تھا, تو اس کے بعد مجھے ڈبیٹنگ کی زیادہ وہ تھی کہ میرے بھائی نہیں بن سکا, تو اب تو میں نیشنل لیول تک جاؤں گی, میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. تو وہ جب گئی تو میری اسپیچ میں اس کا بھی پارٹ تھا, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے انسان جذباتی. تو خیر اب وہ بہت, میرا فرسٹ آل پاکستان تھا, بہت پریشر تھا, تو ہم بس ڈلیور کیا, بیٹھ گئے, ٹینشن نہیں کہ کیا ہوگا. جب رزلٹس اناؤنس ہو رہے تو فرسٹ پوزیشن کے لیے جب نام اناؤنس ہوا تو ہم ایسے چل بیٹھے تھے. میرا نام اناؤنس ہوا اور میں کلیپ کری تھی کہ کس کا کوئی اٹھ کے جائے, اور وہ مومنٹ تھا میرے ساتھ, میں نے کہا آپ ہیں حبیبہ. اس وقت آئی واز لائک اچھا میں ہوں. تو وہ اس ٹائم مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی حبیبہ جا رہی ہے. اس ٹائم میری بھی ایگو اتنی ہوئی ہوئی تھی کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے, اتنے لڑکے بیٹھے ہیں اور ایک لڑکی جا رہی ہے, وہ فرسٹ. حالانکہ ہم ٹائی ہو گیا تھا اور میرے ساتھ لڑکا بھی تھا, ہم دونوں کی, ان کی بھی فرسٹ پوزیشن تھی, وہ بھی میرے علاقے سے تھے, تو ہم دونوں فرسٹ اس پہ تھے. اور وہ ٹائم تھا کہ اس کے بعد نا لڑکوں کی طرف سے بہت باتیں آئیں کہ نہیں یہ ڈیزرونگ نہیں تھی. میری یونیورسٹی کا نام غلط اناؤنس ہوا تھا, آل آف دیم واز لائک کہ نہیں وہ اس یونیورسٹی کی بچی تھی, یہ نہیں تھی. ججز نے ان کو کلیئر کیا کہ نہیں یہی بچی ہے, ان کی پوزیشن ہے. بٹ اس کے بعد مجھے بہت سی باتیں سننے کو ملی. اب آپ پہ وہ اتنا پریشر ہوتا ہے. اب اس ٹائم بھی میرا فرسٹ APDC تھا, میں نے اتنے نگیٹو باتیں سنی اتنی زیادہ. اب میں بیٹھتی, میں کہتی ہاں کیا پتہ صحیح کہہ رہے ہیں, شاید ایسا ہی ہے, شاید میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی, شاید کسی ایمپتھی کی بیس پہ مجھے پوزیشن مل گئی ہے, تو آل آف دیم آر سیئنگ رائٹ. وہ ٹائم اگر میں ان سب کی نظروں سے خود کو دیکھتی پھر کیا ہوتا, میں بیٹھ جاتی, میں کہتی بس ٹھیک ہے آئندہ میں نے نہیں جانا. اس ٹائم بھی میں گیو اپ کر سکتی تھی, بٹ میں نے کیا کیا, شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی, خود سے بات کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ ڈیزرونگ نہیں تھے. اس کا کیا جواب تھا, میں تھی ڈیزرونگ, میں نے محنت کی تھی, میں نے کوشش کی تھی, کوئی بھی مجھے نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہو. اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ خود کو پہلے خود پہچانیں. جب ہمیں اپنی خود پہچان نہیں ہوگی, ہم نے خود کو نہیں جانا ہوا ہوگا, تو پھر کوئی بھی چلتا پھرتا ہوا بندہ بھی آپ کو کہے گا نا آپ یہ ہو, آپ جا کے سوچو گے ہاں ہو سکتا ہے میں یہی ہوں. جب تک آپ خود کو خود نہیں پہچان کے بیٹھے ہوگے, جب آپ کو فلی اپنا پتہ ہوگا, آپ اپنی ایک ایک عادت سے آپ واقف ہوگے, اپنے ایک ایک ٹیلنٹ سے واقف ہوگے, پھر آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے گا نا, آپ سنو گے اچھا, آپ کوئی ریئیکشن نہیں دو گے, آپ بیٹھ کے اس کو سوچو گے نہیں, آپ بیٹھ کے اس پہ اس کی وجہ سے خود کو انزائٹی کے اس میں نہیں لے کے جاؤ گے, خود کو ڈپریشن میں نہیں دھکیلو گے. اس لیے خود کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کے ایک ایک پہلو کو جانتے ہو. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, ہم بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, ہم ان کی لائف میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے دیکھیں کس کی شادی ہوئی, اچھا کتنے فنکشنز ہوئے, اچھا کون کون بلایا, کیا اتنا زیادہ ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں کہ اپنے ضروری سے ضروری کام چھوڑ کے بیٹھے ہوں گے. اور ہماری گاسپس بھی کیا ہوتی ہیں, پتہ ہے اس بندے کی شادی ہوئی, اس میں یہ ہوا, اس نے نیا ڈریس لیا تو ایسا. اپنا آپ ہم بالکل اپنی لائف سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ آپ ادھر ریسٹ کرو, ہم ذرا باقیوں کی لائفس میں نا زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہی ہے, تو ادھر ہم زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہماری لائف میں جب تک رہے گی تب تک ہم یہ سارے مسائل کو بھی فالو کرتے رہیں گے, یہ ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے. بیسک جو پوائنٹ ہے جو ہم نے نوٹ کرنا ہے, ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور آپ خود کو اتنا ویلیو کرنا شروع کرو گے تو بلیو می زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, اب جیسے انہوں نے کہا کہ اتنا سارے کام شروع کرنا شروع کیے تو آپ بالکل ہل جاتے ہو کہ اتنی ساری چیزیں کیسے ہوں گی. میں لاء اسٹوڈنٹ ہوں, میں اس کی ابھی میرا فائنل سیمسٹر الحمدللہ, وہ بھی میری سٹوری عمر کے بعد ہی, میری بڑی اور چھوٹی دونوں بہنیں ڈاکٹرز ہیں, اور میرا جب ٹائم آیا وہ اس ٹائم تھا. اب مجھے پتا تھا بابا نے جانا ہے عدالت میں جانا ہے, تو بابا ہمیں تو نہیں لے کے جائیں گے, اب ریزن تو چاہیے. تو اب مجھے تھا کہ اب میں اگر لاء کی فیلڈ میں ہوں گی تو میری اپنی فیلڈ ہے, میں پھر کورٹ جا سکتی ہوں, بابا مجھے منع نہیں کر سکتے, میں کہوں گی بابا میں سیکھنے جا رہی ہوں, میرے لیے ضروری ہے. تو میں نے اسی ٹائم اپنا میڈیکل سے جو ہے میں شفٹ ہوئی ٹورڈز لاء, میں نے لاء کی فیلڈ میں ایڈمیشن لیا, اور آج 5 سال ہو گئے, کیس ختم نہیں ہوا, میری ڈگری ہو گئی الحمدللہ. وہ بھی اس بیس پہ کہ کل کو میں کسی کے لیے ہوپ بنوں, کسی کو میں انصاف دلاؤں. وہ ایک حادثہ تھا اور اس نے میری زندگی ٹوٹل اس طرح تھی تو اس طرح کر دی. کس نے کی؟ میں نے خود کی. اگر میں بیٹھی رہتی, میں کہتی ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے یہ دکھ ساتھ رہے, نہیں. اب مجھے میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے, اتنی پاور ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ, آپ جتنا ورس جا سکتے ہو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے, آپ کے اندر ڈر خوف سب کچھ ختم ہو جاتا ہے.
آپ اس طرح آپ سب میں وہی بات ہے کہ میں ہی شاید بولتی چلی جا رہی ہوں. آپ سب کی بھی لائف میں کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے, کبھی کوئی چلا گیا یا اس طرح کبھی کسی کی لائف میں ہوا ہے, آپ نے کیسے یس I'm sorry, I am just talking again and again and again. Am I permitted? No. I was as young as you were and I become widow, right? Oh. And yes, and my son was about 10 months. 10 مہینے کا ایک بچہ تھا اور اس وقت میں صرف گریجویٹ تھی. میں نے پھر نارتھ ایمپٹیا لا اسکول سے جو ہے لا کیا, لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں نے صرف آگے بڑھنے کے لیے, روٹی کمانے کے لیے, انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کیا تھا, تھوڑا نہیں تھا. اور نارتھ ایمپٹیا لا اسکول سے بات لمبی ہو جائے گی, ذرا سستا تھا لنڈن سے, نیو کاسل میں. یہ وہاں سے میری کہانی شروع ہوتی ہے. پردیس میں رہنا چھوٹے بچے کے ساتھ بہت مشکل. آپ میں سے بہت سارے لوگ انگلینڈ کو جانتے ہیں, اور کچھ انگلینڈ کی وہ تم شہر محبت کہتے ہو, ہم جان بچا کر آئے. تو وہ جو ہے نا, جو میں نے لنڈن دیکھا, جو میں نے زندگی دیکھی ہے, اس کے پیچھے بھی صرف میں ہر وقت ہر لمحہ ایک میرے اندر سیلف ہوڈ تھی. ہر لمحے یہی تھا کہ کام کرنا ہے, دیٹ از دا اونلی کی. محنت کرنی ہے, اپنی کریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ نہیں کریکٹر بنانا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. مائی مدر ہیز ورکڈ آن می ا لاٹ, مائی فادر, مائی فرینڈس. مطلب میں 22-24 سال کی ہو چکی تھی, میں ڈیولپمنٹ کی طرف مزید بڑھ رہی تھی. اور میرا یہی خیال تھا کہ اگر میں ڈیولپ نہیں ہوں گی نا, تو یہ 10 مہینے کا بچہ جو ہے نا, بھول جاؤ پھر اس کو بھول جاؤ. تو میں نے اسٹرگل کی. لیٹ می ٹیل یو دا بیوٹیفل گرل, میں نے برتن دھوئے, وہ جو ہمیں بہت تانے ملتے ہیں چیپ ویج پہ. آپ کو میں سب کو بتاؤں, چیپ ویج پہ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہ کام کا لائسنس نہیں ملتا تھا. چیپ ویج میں جا کے میں ٹوائلٹس بھی دھوتی تھی. یہ شہزادی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آئی ورک ہارڈ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی می. میں یہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی. اور میں نے اس کے لمبی کہانی اگر آپ سننا چاہیں تو اس میں شام کو ویٹرس کا کام کرتی تھی, بار پہ کام کرتی تھی, اور صبح آپ نے فرمایا صبح میں 7 o'clock یونیورسٹی 42A کی بس پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. تو اس کے بعد میں نے کرمنل سائیکالوجی میں جو ہے وہ میری اسپیشل ڈگری ہے, پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. کرمنل سائیکالوجی جی آئی ورک فار DOJ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس. یہاں پہ بڑی کوشش کی کہ کہیں ہائی کورٹ شورٹ میں لگ جاؤں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی. فرانسک لفظ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. جی بڑا مشکل ہوا. تو وہ اسٹرگل جو ہے میری زندگی کی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ. Going through the TB once, I am the first veteran of Pakistan of badminton. I am a person who has brought air badminton in this country. I am a person جو 25 کروڑ میں, وہ دیکھیں سارے لا رہا ہے, this is my student. اور 25 کروڑ میں اس عمر میں اگر میں لڑکیوں کو ٹرین کر چکی ہوں, تو کم از کم اس سمے 10 یا 12 چیمپئنس تو میں بنا چکی ہوں. اور میں کم از کم 5 سے 6 ہزار بچیاں میں چیمپئن تو نہیں بنا سکی, لیکن انسان بنا سکی ہوں. انسان کا مطلب ہے کہ انہیں جینا آ گیا ہے, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو بیٹے میں بھی زندگی میں, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کون سی وہ چیز تھی, کہ کیا تھا جس نے مجھے گرنے دیا. دیٹ واز اونلی می. بی بی تم ہو تو ہے, تم نہیں ہو تو نہ دنیا ہے, نہ کوئی ایتھلیٹکس ہے, نہ لا کی ڈگری ہے, نہ تمہارا بیٹا ہے, نہ کوئی باپ ہے. تم ہو تو سب کچھ ہوگا. تمہاری آنکھ بند ہو گئی, تم لولی لنگڑی ہو گئی, کسی کے ساتھ دھوکے میں چلی گئی, کوئی غلط کام کر لیا, تو بھی تم ہی ہو. چوز کر لو. میں نے چوز کر لیا, اور آج میں اپنا بھی فخر ہوں, اپنی اولاد کا فخر ہوں, اور لوگ جو مجھے جانتے ہیں میں ان کا بھی فخر ہوں. تھینک یو. All right, thank you so much, ma'am. It was really inspiring listening to you. Miss Habiba, you were talking about how you bounced back from something which, of course, shook you in your life. And we are talking about mental resilience. So what I want to talk about is that how important is it to realize that in order to be resilient mentally, in order to bounce back from any setback in your life, how important a part does your childhood play? You know, the way you have grown up. Because I feel like the traumas
the patterns that you develop, that you acquire during your childhood, from your surroundings, from the treatment of others, they decide your resilience after a certain point in your life, right? You probably were strong right from the childhood, right? Or you were not. You probably worked on that, right? Somebody might not have been able to carry themselves off like you did because they had unresolved trauma from their childhood. They were not mentally resilient, right? There was so much already burdening their mind, right? So how important is it to talk about your childhood? And at this age, I guess, you talked about how, we have so much time, और हम social media के ऊपर scroll करें, हम और different काम करें, हम bore हो रहे हैं. मुझे समझ नहीं आता हम bore कैसे होते हैं, right? There is so much about yourself to learn, like you said, right? This is, I guess, the most important thing that you need to learn about yourself. You need to study your childhood. You need to talk to the child that you were back then. You need to heal that child, and only then you would be able to take a blow. अगर अभी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ होता है, अगर मैं अपनी childhood trauma से ही नहीं निकली, तो मैं कैसे उससे fight करूँगी, right? And then the world is going to blame me, है ना? अगर मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि अच्छा तुम्हारा चाइल्डहुड अगर इतना अच्छा नहीं था, राइट, तुम अपने आप को हील करो पहले, फिर तुम इतनी स्ट्रांग बनोगी कि आगे ज़िंदगी के साथ कोप कर सको, लॉस के साथ कोप कर सको, राइट? So how important that is at this point? Because I want to share something really beautiful with everybody sitting right here, because of course this is relatable to us because each one of us was going through something like that, is currently going through something like that, right? Or knows somebody who is. So I met someone for help, and this beautiful, kind lady told me something so beautiful. She said that जब आपको कोई तकलीफ होती है, we have a skin, right? Yes. And everything, हमें जब कोई चोट लगती है, physical चोट, so we have nerve endings, ठीक है, जिससे दिमाग में मैसेज जाता है तकलीफ का, एंड देन वी हैव अ स्किन ऑन दोज नर्व एंडिंग्स जो प्रोटेक्ट कर रही है उन नर्व एंडिंग्स को, राइट? तो बहुत ईजिली हम हर्ट नहीं हो रहे होते, राइट? बट व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, जब आप तकलीफ में होते हैं मेंटली, इमोशनली, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते इमोशंस को, सो इमेजिन, तो आप हर चीज़ से रो रहे होते हैं बिकॉज आप वीक हो जाते हैं, है ना? आप हर, जैसे मैम ने पहले मेंशन किया था, आपको हर किसी की बात, आपको चौकीदार की बात भी बुरी लग रही होती है, राइट? सो आप कहते हैं कि मैं इतना वीक क्यों हो गया हूँ इमोशनली? तो हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी ऊपर से जो प्रोटेक्टिव स्किन है इमोशंस की, वो लेयर उतर जाती है, एंड एवरी लिटिल थिंग इज टचिंग दैट नर्व डायरेक्टली, दैट नर्व एंडिंग, तो फिर दर्द कैसे नहीं होगा, राइट? सो हाउ टू बिल्ड दैट protective layer back again, how to heal that inner child once again, and then become the best version of you, the stronger version of you, right? Sure, if you want to. Sure. आप respond नहीं, आप सही रहे, आप ले लीजिए। अच्छा, ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बच्चे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट कि आपको इतनी इंसाइट है इस बात की। मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दिस इंसाइट कि हमारे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या बैक इन हिस्ट्री समथिंग, वी आर स्टक इन हिस्ट्री, ठीक है, और हम उसी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं, और वही इमोशंस जो हैं वो आगे आके आपको हिंडर कर रहे होते हैं। समटाइम्स यू डोंट नो आपका रिस्पॉन्स किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए इतना लाइक आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों है, ठीक है, and you even yourself are not able to figure out। थोड़ी देर बाद आप बाद में सोचते हो कि यार ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है। सो वो जो आप कह रहे हो एग्जैक्टली, यस दैट हैपन्स, लेकिन उसके लिए आपको या तो खुद आप इतना स्ट्रांग हो कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, आपकी इंसाइट इतनी ज़्यादा है, आपकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ के बारे में, या आप जो है मेडिटेट करते हो, और यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ पीपल अराउंड यू हु नोज ऑल दीज थिंग्स कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करो, या द स्मॉल चाइल्ड इनसाइड यू हु इज स्टिल कमिंग बैक एंड डिस्टर्बिंग यू इन योर एडल्टहुड, उसको आप जो है ना सेटल डाउन करो उस इशू को। समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, ठीक है, आप उन पेरेंट्स को बाद में भी देखते हो और आपको बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ हिट कर रही होती है, और वो आपके रिएक्शंस में शो हो रहा होता है, ठीक है।
جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی یس اٹس نرو اینڈنگ آپ کی ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے. جب بھی کوئی ٹراما آتا ہے نا تو آپ کے فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میڈم بتا رہی ہیں سائمہ, اوکے, جیسے سائمہ نے بتایا شی واز ان اے فائٹ موڈ ایٹ دیٹ ٹائم, فائٹ اور فلائٹ موڈ تھا. جب بھی کوئی رسپانس آتا ہے یا تو وہ فلائٹ موڈ میں جاتی, ڈپریشن میں جاتی, اور ان کی وجہ سے ان کا بچہ بھی سفر کرتا, ان کی فیملی بھی سفر کرتی, اور وہ خود بھی سفر کرتی, تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو شی ڈیسائیڈیڈ اٹ. وہ ایک آٹومیٹک مینٹل ریزیلینس ہر کسی کے اندر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جیسے لیٹس سے آپ کو جنگ میں گولی لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت فیل نہیں کرتا وہ وونڈیڈ پرسن کہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے. دیٹ سولجر وڈ اسٹل فائٹ, ٹھیک ہے. وہ جب تک وہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی وہ لڑے گا. جب جنگ ختم ہو گئی اور وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ آئی ایم بلیڈنگ سو مچ, اور مجھے تو 2-3 گولیاں لگی ہوئی ہیں, بیکاز اس وقت اس کے برین میں میسج جا چکا ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو survive yourself, you have to get out of this traumatic situation, ٹھیک ہے. لیکن ڈپریشن اکثر موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیپنز ونس یو آر ڈن ود دیٹ ایپیسوڈ. بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از فائن, واٹس رانگ ود دس لیڈی, واٹس رانگ ود دس گائے, کہ یہ کیوں, مطلب اب یہ کیوں ڈرامے کر رہا ہے. مطلب خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ڈرامے کر رہی ہے کہ یار یہ ہے, مطلب اٹس ناٹ ڈپریشن, یہ لائک اٹس مور آف لائک یو نو ڈرامیٹک وہ تھنگس. ہاں, بہانے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو وہ سم ٹائمز ہوتے بھی ہیں, سم ٹائمز نہیں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی اٹ ہیپنس کہ وہ دا پرسن از ڈن ایموشنلی. آپ ایموشنس کو اتنا اوور ویلمڈ اس سے ہو چکے ہوتے ہو کہ پھر تھوڑی سی چیز سے آپ بریک اپ کر جاتے ہو. جیسے ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, کسی بھی بلون کو آپ پھلاؤ گے تو اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوگا, اس کے بعد دیٹ بلون از گوئنگ ٹو برسٹ. ایک حد تک نہیں برسٹ ہوگا, اس کے بعد تو وہ برسٹ ہوگا. سو ریزیلینس کو ڈیولپ کرنا جو ہمارا یہ جو آج کا مین ٹاپک تھا, اور آپ کا جو کویشچن تھا کہ اس کو بلڈ اپ کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے یس یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ. ایک تو تھوڑا سا آپ خود اسٹڈی کرو بجائے اس کے کہ فضول چیزوں کے اندر اسکرولنگ کرو. اینڈ بائی دا وے وائی ڈو وی ڈو دیٹ, موسٹ آف اس ڈو دیٹ. وہ کیوں کرتے ہیں ہم, جیسے حبیبہ نے کہا, بیکاز دیٹس موسٹ ایزیسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. آپ کو خود کو ڈیولپ کرنے میں, خود کو گروم کرنے میں جان مارنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. آپ فزیکلی اچھے لگنا چاہتے ہو, آپ کو جم جانا ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو ڈائٹ کرنی ہے, اپنی روٹین ایک پراپر کرنی ہے. سو آپ کو اپنی جان مارنی پڑے گی. یو ہیو ٹو بیکم اے سیلف ڈسپلنڈ پرسن, اونلی دین یو کین گیٹ دیٹ. while sitting on your sofa on your bed and scrolling, اور وہ دوسری دنیا میں آپ پہنچے ہوئے اور وہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں, وہ تو ایک نشہ ہے, ایک ڈوپامین رش ہے آپ کا. کانسٹنٹلی آپ کو ڈوپامین مل رہا ہے اور آپ خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ یار آئی ایم ریلیکس, آئی ایم ہیپی. جب وہ 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں اور آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو دین اگین اسٹریس ٹریگرس ہوتا ہے. ایسے کتنے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ, کتنے لوگ, صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا اوکے, ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹ ہیپنس ٹو ایوری ون, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. Saima, you are a wonderful person. You are an exception. I told you. Yes, you are. You just mentioned that you are a very well disciplined person. ٹھیک ہے. ونس یو گاٹ آؤٹ آف اٹ, اور اس میں آپ بہت پریشان رہیں, پھر آپ نے خود کو وہ کیا. آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن دیٹ ایز ویل, میرے دماغ میں آ جاتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو وہ کیا تھا, دیٹ از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ. آپ کو پتہ ہے ملٹی ٹاسکنگ بھی آپ کو جو ہے نا ڈپریس کرتی ہے, کہ آپ ایٹ اے ٹائم بہت ساری چیزوں میں پرفیکشن چاہتے ہو, کہ میں نے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, اور بہت پرفیکٹ اس میں کرنا ہے. دیٹ آلسو گیوز یو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. اتنا کریں, ٹیک ون اسٹیپ, اینڈ اس اسٹیپ کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سکسیز کو اپنے انجوائے کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں. یو ول فیل ہیپی دین. ٹھیک ہے جی. ایکسکیوز می میم, اٹس فار آل آف یو کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, اینڈ
بعد میں بھی کوشچنس کر سکتے ہیں آپ لوگ, اینڈ لاسٹ ایک دو کوشچنس پھر اس پہ بات کر لیں گے. کوشچن نہیں ہے, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو رسپونڈ ٹو ون آف دا کوشچنس. چائلڈہڈ ٹراما یا کسی بھی ایج کا ٹراما اگر آپ کے اندر ریزائڈ کر گیا ہے اور آپ ریزیلینس کی طرف جانا چاہتے ہیں. I was in US for past 1 year doing my postdoc on these things. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں تھوڑی سی کم ڈسکس ہوئی آئی تذکرے میں, وہ ہے برین اینڈ باڈی. بہت کمی جو اس وقت ہو گئی ہے بچوں کے لیے وہ باڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں. دا پین دیٹ وی آر سفرنگ از موسٹلی سائیکولوجیکل but can be overcome through bodily activities, جس میں گیمز بھی ہیں, جس میں نیچر کے ساتھ صرف جا کے ریلیٹ کرنا بھی ہے. فزیکلی گو فیل دا واٹر, فیل دا مڈ, فیل دا وڈ اپنی اسکن کے اوپر. اور تیسری چیز جو میں کہوں گی وہ ہے پرفارمنگ آرٹس, ٹو بلڈ ریزیلینس آؤٹ آف دیٹ resident trauma which is inside you, any kind of trauma. آپ کسی بھی پرفارمنگ آرٹ میں چلے جائیں, اور پرفارمنگ آرٹ از when your body is activated with your affective domain, not your cognition particularly. affective domain ہے آپ کے جذبات. تو آپ گائیں, آپ ڈانس کریں, آپ ایکٹ آؤٹ کریں, آپ تھیٹر کریں. اور یہ دنیا میں مانی ہوئی ریمیڈیز ہیں. ہم بالکل پاکستان میں اتنا بند ماحول کرتے چلے گئے اینڈ وی ڈڈ ناٹ ایور ریئلائز کہ ٹین ایجر کو یہ سارا باڈیلی ایکسپریشن چاہیے, چاہے وہ گیمز میں ہو یا ایکٹ آؤٹ کرنے میں ہو. مجھے اپنی ٹوز سے ہیڈ تک ایکسپریس کرنے کا موقع مل جائے, آئی کم آؤٹ آف اٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اتنی خوبصورتی سے آپ نے بھی بیان کیا اور وہ کویشچن وہاں پہ بھی آنسر ہو گیا. تو وہی کہ آپ پہلے اس کو ڈیل کرو گے اور پھر آپ زندگی میں, کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز پیچھے کھینچ رہی ہے تو آپ پھر آگے کس طرح سے بڑھو گے, آپ آگے کیسے جاؤ گے. تو پیچھے کو پیچھے ریزالو کرو گے, اس کو اس کا ریزولوشن جو ہے کسی سے بات کرنا ہے یا خود کو بٹھا کے, کیونکہ وہ تو گزر گیا نا, وہ تو ہو گیا. اب اس کو آپ اپنی اگلی زندگی پہ اگر اثر انداز کرتے ہو تو وہ اس ٹائم تو خراب ہوا, لیکن آگے والا جو ٹائم ہے اب وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو پہلے وہ سارٹ آؤٹ ہوگا, اس کو وہاں پہ کسی کی ہیلپ کے تھرو یا خود اس کے ساتھ کاپ اپ کر کے پھر آپ آگے بڑھو گے تو پھر آگے کی چیزیں آسان ہوگی زندگی. جیسے انہوں نے کاپ اپ کیا, شی ہیو سچ اے پازیٹیو انرجی, مطلب وہ بات کرتی ہیں تو آپ کو دل کرتا ہے آپ ان کو بس سنتے رہو, اتنی پازیٹیو. اب وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک انسان کی لائف میں کچھ برا ہوا, اب وہ بیٹھی نہیں رہی, وہ پاکستان آ جاتی, بس یہاں پہ لوگوں کے آسرے پہ بیٹھ جاتی, خود بھی پلتی, ان کا بچہ بھی پلتا. شی سیڈ نو, انہوں نے اس آپشن کو آپ نہیں کیا, وہ دوسرے آپشن کے لیے گئے. ناؤ شی از آپ کے سب کے سامنے. تو اس طرح ہم جب اس چیز کو کاپ اپ کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے آگے آسانی ہوگی. ادروائز آپ پیچھے اگر دھکیلتے رہو گے خود کو تو آپ پھر پیچھے چلے جاؤ گے, اسی ٹائم میں چلے جاؤ گے. وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, شاید وہاں پہ مائک دے دیں. بس یہ لاسٹ, اس کو اس کے بعد میں کلوز کرتے ہیں. Walaikum assalam. My question is from you that you faced some kind of trauma in your past life, but there will be people around that triggered your trauma, stress and anxiety, and sometimes your mindset believe that still I have this problem or I am that bad person. How to cope with that problem? Will you please repeat your question again? I said that you faced a trauma or depression type and you went your life into depression or stress. People around you triggered your stress, depression, anxiety, and sometimes you yourself think that might I am be wrong or I have this type of problem. So how to cope with that type persons? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس ٹراما سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو میں نے کیوں نا, کیونکہ وہ میری لائف کے ریلیٹڈ نہیں تھا, اس سے میں خود کو کویشچن نہیں کر سکتی, وہ اے پارٹ آف می تھا. بٹ کوئی ایسی چیز جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے تو اس سے کوپ اپ کر لیا, بٹ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس چیز کو یاد دلاتے ہیں یا اس چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں یا آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, واٹ ایور. تو وہی جو چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو, اگر ہو بھی آپ نے اس کو کوپ اپ کیا ہے, آپ نے خود اپنی ذات کے ساتھ اس چیز کو پہلے ٹیکل کرنا ہے.
اگر وہ کچھ کا کچھ بھی باقیات آپ کی ذات میں رہتی ہیں نا, تو لیٹر آن آپ کو کوئی آ کے تھوڑا سا بھی اگر چنگاری دے دے گا نا, آپ کے اندر کی آگ بھڑک جائے گی, آپ خود کو کویشچن کرو گے. اس ٹائم پہ آپ نے جو ایک جنگ لڑی ہوگی اپنے ساتھ یا اس چیز کو کاپ اپ کرنے میں, آپ دوبارہ اسی گڈھے میں گر جاؤ گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس چیز سے کاپ اپ کرو, آپ فلی کاپ اپ کرو, اور اس کے بعد کوئی اتنا سا بھی آپ میں باقیات نہ رہے کہ کوئی آ کے اس کو چھیڑے تو آپ چھٹ جاؤ. اگر ایسے ہوگا پھر تو ہماری زندگی میں بہت کچھ ہے, اور ہم اگین اینڈ اگین جو ہے اس میں اسی گہراؤں میں چلے جاتے رہیں گے. کویشچن. تو اس طرح یہ جو بیسک چیزیں, اور ابھی جو یہاں بیٹھی تھی خاتون نے بات کی ایکسرسائز کی, آپ کی باڈیلی موومنٹ کی, وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر ہم بہت زیادہ بیٹھے ہیں, ہماری اس سے بھی انزائٹی ہو جاتی ہے, اس سے بھی آپ کو اسٹریس اینڈ ڈپریشن ہوتا ہے. آپ ایکسرسائز کر رہے ہو نا, آپ کی پوری باڈی میں خون گردش کر رہا ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یس روٹین میں شامل ہو. ایک ٹیک اوے جو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا. دیٹ واز لائک وٹ آر دا ٹیکنیکس. ہم نے اس چیزوں سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ کیسے تھا, لیکن ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس نہیں کی کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے, سو اس میں انہوں نے جیسے کہا موو یور باڈی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کے ارد گرد میں سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ڈپریشن اور اسٹریس میں سے ہے, تو سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے پہلے تو آپ اپنے فوڈ کو وہ کریں, لک فار واٹ یو آر ایٹنگ. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کیا جا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یوگا میں آئی ڈو یوگا, رائٹ. تو آپ نے اگر اس سائنس کو آپ جانتے ہیں یا آئیڈیا ہے, تو یوگ از اے کمپلیٹ لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, یہ صرف ایکسرسائزز کا نام نہیں ہے, اٹس اے کمپلیٹ مائنڈ سیٹ. آپ کا مائنڈ, باڈی اینڈ سول کا ایک الائن ہو جانے کو دس از یوگ, رائٹ. سو اس کے اندر آپ کا فوڈ آپ کے اندر کیا جا رہا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایون دا واٹر دیٹ یو ڈرنک, وہ جو ہے اس کا جو مالیکولر اسٹرکچر ہے نا, اگر اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لائک اس کو پازیٹیو انرجی دینا چاہیں تو وہ لیں اور پھر اس کو ڈرنک کریں, دین یو ول سی دا ڈفرینس. فوڈ, آپ فروٹس, ویجیز, آپ اپنا نٹس کھائیں, دودھ پئیں, صاف ستھری چیزیں, باہر کی چیزوں کو ذرا اوائڈ کریں, یو ول سی دا ڈفرینس. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ریگولر موو کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, سائیکلنگ کریں, یو ول ہیو فن. آئی ایم اے سائیکلسٹ, یو نو دیٹ. ٹھیک ہے, یا اور میں اچھی خاصی رف سائیکلنگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سو یا مطلب آئی ہیو اے ماؤنٹین بائک, اور یہ ڈفرینٹ اس پہ ہم لوگ جاتے. یس ان شاء اللہ, یس آئی ول ان شاء اللہ. تو آپ جو ہے آئی ایم 50 years old, رائٹ. اٹ از inside your mind. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے I went through a lot in my life, I did not give up, I had resilience. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار بس اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو there are many things that you need to work on. اور وہ سب سے بڑا پوائنٹ وہ یہ تھا, move on your body that is going to create that secrete hormones جس کی آپ کو ضرورت ہے. ہیپی ہارمونز آپ کو جو ملیں گے نا, وہ انڈورفنس, وہ واک سے, ایکسرسائز سے, اپنے باڈی کو موو کرنے سے ملتے ہیں, جو کہ ہم بہت بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں, رائٹ. موسٹ آف اس وی ڈونٹ. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک جی دے وانٹ اس ٹو اینڈ اپ دا سیشن. میم حبیبہ. جی بالکل ٹھیک ہے. کنکلوڈ ہم ہی جو ساری بات ہوئی اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ اپنا ٹورڈز ایوری تھنگ پازیٹیو اسپیکٹ رکھیں, ہر چیز کو پازیٹیولی انڈورس کریں اپنے اندر, اور خود کو پہچان کے جئیں. کسی کی نظروں سے خود کو جب تک دیکھتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کا پیچھا کریں گی. خود کو پہچان کے جئیں, اپنے پرابلمس کو ٹیکل کر کے جئیں, تو سب آسان رہے گا, سب اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Ma'am Aisha and Ma'am Habiba Rathod, for the valuable insights regarding the topic. And آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کے لیے, اینڈ بلیک ہول کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا. اینڈ ابھی امید زن ٹیم کی طرف سے ٹوکن آف اپریسیشنس فار بوتھ دا اسپیکرز اینڈ دا بلیک ہول مینجمنٹ ٹیم, کہ انہوں نے ایک اچھا
اچھے موضوع پہ انہوں نے ایک سیمینار ارینج کیا اینڈ بہت بیوٹیفل ڈسکشن رہی. ہوپ سو. اینڈ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. امید از اینڈ ٹیم اینڈ وہ آئیں